ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے پاکستان دہشت گردی کی زد میں ہے اور ریاستی اداروں کی طرف سے الزام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی قیادت بشمول اب چیف منسٹر کے پی دہشت گردی کے اوپر سیاست کر رہے ہیں۔ کچھ بیانات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ریاست کے اداروں کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے، حالیہ بیانات جو چیف منسٹر سہیل آفریدی نے دیے ہیں، وہ رد عمل کافی سخت ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی دانستہ طور پر دہشت گردی کے خلاف قومی بیانیے میں ابہام پیدا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی کی شواہد طلب کرنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور افسوسناک ہے۔ پاکستان متعدد مواقع پر طالبان رجیم کو دہشت گردوں کی سہولت کاری کے مسترد شواہد فراہم کر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یہ بیان کہ دیگر ہمسایہ ممالک نے افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تذکرہ نہیں کیا، حقائق کے منافی ہے۔ اس کے بعد لمبی چوڑی تفصیل دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ کیسے یہ بیانات افغانستان کے نمائندے کے لگتے ہیں، چیف منسٹر کے پی کے نہیں۔ اس تناظر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جس وقت سیاست ہے، جس نے ان کو سندھ کا رخ بھی کروایا، اس سے پہلے پنجاب جا چکے ہیں، وہ کس طرف جا رہی ہے۔ ہمارے پاس موجود ہیں آغا رفیع اللہ صاحب، رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کی طرف سے، ان کا شکریہ۔ ان کے برابر میں شفقت عباس صاحب، رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف کی طرف سے، ان کا بھی بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے۔ ایران کے اندر جو مظاہرے ہیں وہ پھیل رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ابھی تک جو کنزرویٹو ایسٹیمیٹس ہیں اس کے اندر تقریباً 550 کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں، 60 کے قریب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مارے جا چکے ہیں۔ جو زیادہ پھیلے ہوئے اور وسیع قسم کے تجزیے ہیں ان کے اندر جو فگر کوٹ ہو رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ وہ کہتے ہیں 2-2.5 ہزار کے قریب لوگ مارے جا چکے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپشنز اپنی ٹیبل پہ رکھ دی ہیں، نتن یاہو بھی تیار ہے۔ ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم آپ کو واشنگٹن سے پرسپیکٹیو لے کے دیں گے۔ ڈاکٹر کامران بخاری ہمیں جوائن کر رہے ہوں گے۔ ٹرمپ اور سی این این کا ایک مقابلہ چلتا رہتا ہے۔ ٹرمپ نے سی این این کے سوال پوچھنے والوں کو احمقانہ سوال کرنے والا کیوں قرار دیا، یہ ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ اور محمود خان اچکزئی، ان کے کچھ خوف بھی ہیں، ان کی خواہشیں بھی ہیں، وہ نئے عمرانی معاہدے اور نئی آئینی اسمبلی کی بات بھی کرتے ہیں۔ ذرا ہم ان کے ٹویٹ کے اوپر بھی فوکس کریں گے۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر صاحب آپ نے تو بڑی پذیرائی کی لیکن وہ خوش واپس نہیں آئی ان کی جماعت وہاں سے، تو آپ سے کیا کمی؟ آپ نے کوئی ڈنر وغیرہ کیا تھا؟ ابھی مجھے بات چیت سے پتا چلا۔ نہیں، وہ میرا ووٹ نہیں تھا، ہم نے کوئی اس طرح کا نہیں تھا کہ جس کو ہم ویسے ویلکم آپ نے کیا۔ ہاں، ویسے ہمارے تو آپ کی توقع کیا تھی کہ کیا پارٹی کرے؟ شفقت صاحب کے ڈسٹرکٹ میں جاؤں گا تو یقیناً مجھے یہ یقین ہے کہ یہ مجھ بلائیں گے۔ بلائیں گے نا آپ؟ کیوں نہیں بلاؤں گا؟ تو ایک روایات ہے ہمارے پاس پولیٹیکلی، اس سے ہٹ کے میرا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے شفقت صاحب کے ساتھ، لیکن آداب اور تہذیب اور مہمان نوازی وہ تو ساری کی، اس کا دامن ہم ہاتھ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس نوٹ پہ وہ واپس آ رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فارم 47 کی سندھ کی حکومت ہے، زرداری سے ہم نے جان چھڑوانی ہے اور یہ فارغ لوگ ہیں، اور آپ بھی پنجاب حکومت کی طرح آپ نے ری ایکٹ کیا، آپ نے رستے بند کیے، حیدرآباد میں نہیں کرنے دیے، اور اس کے اوپر بڑی رپورٹنگ بھی ہوئی۔ یور ٹیک؟ دیکھیں، ایک چیف منسٹر سندھ نے اپنے ایک ڈیسیجن لیا کہ ایز اے چیف منسٹر پختونخوا آ رہے تھے اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور کراچی ڈویژن کے ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں سعید غنی صاحب، وہ گئے، ان کے ساتھ وفد کیا، ان کو ویلکم کیا، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم جس انداز میں ان کو ویلکم کر رہے ہیں وہ ہمارے اس شہر کو، ہمارے صوبے کو اسی طریقے سے انٹرٹین کریں جس طریقے سے خدا حافظ بھی ایسے طریقے سے، اسی طریقے سے، اور وہ اس ساری مومنٹ کو ایسے ہی رکھتے کہ جیسے آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں۔ اب اگر مہمان جو ہے وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہو تو پھر تو معاملات کیا ایجنڈا؟ احتجاج کر رہے تھے نا اپنی پارٹی دیکھیں، کے؟ احتجاج کوئی بری بات نہیں ہے، احتجاج کریں نا، یہ پولیٹیکلی ان کا رائٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل آرگنائزیشن کو اور ان کے لوگوں کو چاہیے کہ پولیٹیکل موومنٹ کریں تاکہ یہ نظام، اس پولیٹیکل سارے نظام کے لیے اہم ضروری ہے کہ اپوزیشن کا کردار اور اختلاف رائے کا کردار، میڈیا کا، یہ تمام لوگوں کے اپنے ایک کردار ہے اور وہ ہونا چاہیے۔ کوئی خاص غلط نہیں یہی کیا نا؟ لیکن دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب جناب باقی انہوں نے ہم سے NOC مانگی،
ہم نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ جی ہم آپ کو این او سی دے رہے ہیں. جناح باغ چونکہ پراپرٹی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کو ہولڈ کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. ہم اگر ایسے ٹکراؤ والی پوزیشن دیتے ان کو این او سی دیتے اور وہاں وہ تالے لگا کے بیٹھے ہوتے, ہم نے پہلے ان کو اوکے کیا کہ جی ہم آپ کو دیں گے, اور ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو اس پہ ایگری کیا, فیڈرل گورنمنٹ سے وہ پرمیشن لی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا دیر ہوئی, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ لے این او سی اور آپ آ جائیں, بسم اللہ کریں. یہ تو این او سی والی تو نہیں ہو رہی ہے, دیکھیں نا پیچھے کیا نہیں پھینٹا چل رہا ہے, نہیں پھینٹا لگایا. اب آ رہا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں نا. جلدی ہے نا, وہ اضطراب میں مبتلا. مجھے ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دوسروں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. میں ان کو پورا ٹائم دوں گا اس کے جواب کے لیے. ہم تو جیسے ہم نے این او سی دی, بولا نہیں یہ کون سی ٹائم, بولا ابھی ہم کرسیاں کہاں سے لائے, ہم کنٹینر کہاں سے لائے. ہم نے کہا ہم کرسیاں بھی دیں گے آپ کو, کنٹینر بھی دیں گے, یہ ہماری گارنٹی ہے, یہ آن ریکارڈ ہے. اگر آپ کہو گے تو لوگ بھی بھجوا دیں گے, لیکن آپ ناراض نہ ہو, روڈ پہ جلسہ نہ کریں. ہم نے آپ کو پرمیشن لے کے دے دی ہے, آپ جناح گراؤنڈ میں آپ جو مرضی کبڈی کرو, کھیلو کودو اور اپنا جلسہ کرو. یہ پھر روڈ پہ آ گئے. تو ہم نے اپنے لوگوں کی بھی تو حفاظت کرنی. ایسا تو نہیں کرنا ہے نا کہ پختونخوا کا سی ایم سندھ میں بیٹھا ہو اور یہاں لاشیں دہشت گرد گرا رہے ہو. ایسا تو نہیں کر سکتے. اب کو کیا اعتراض, خوش نہیں ہوتے انہوں نے ہار پہنائے. تھوڑا اگر ٹائم مل جائے تو میں ٹائم سر, میں خود چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, بول لیں, بتائیں سر. سی ایم پہلے پنجاب میں گئے, وہ کے پی سے چلے اور لاہور تک گئے, بڑا لمبا سفر طے کیا. نہیں اتنا ہی سفر ہے جتنا ہے نا, لمبا تو نہیں ہے. چلے جو بھی سفر تھا, 5 گھنٹے کا سفر, 5 گھنٹے کا یا 6 گھنٹے کا سفر طے کیا. راستے میں کوئی ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, کوئی گڑبڑ, کوئی ہلڑ بازی, کوئی پتھراؤ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. ہم بھی اکثر سفر کرتے ہیں, ہمارے سے بھی کوئی پتہ نہیں ٹوٹتا. ہمارے کارکنان کی طرف سے اچھا اتنا روکا گیا کہ میں خود بھی ان کو, میں نے ریسیپشن دینا تھا بھیرا میں, میں اپنے قافلے کے ساتھ بھیرا موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکا, مجھے نہیں چڑھنے دیا گیا. لیکن ہم پرامن رہے, کہیں پہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہوگا. وہ چکری پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, بھیرا میں کیا ہوا, لاہور انٹر ہوتے ہوئے کیا ہوا, اور پنجاب اسمبلی میں تاخیر ہوگی, میں خود وہاں پہ موجود تھا. میں بڑی مشکل سے انٹر ہوا, کسی ذریعے کے ذریعے, مجھے بھی نہیں ہونے دے رہے تھے پنجاب اسمبلی میں. وہاں پہ پھر جب کہ سندھ آ جائے نا, سندھ کا بندہ, میں وہاں پہ آ رہا ہوں, مجھے پنجاب بڑی تلخ باتیں ہیں پنجاب واقعی. وہاں سے پھر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں گے, پھر گھوٹیے کے ذریعے سندھ میں داخل ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں آپ فلائٹ لینڈ کریں کراچی میں. مجھے پنجاب واقعی بڑی تلخیاں پنجاب میں, لیکن پنجاب کی بات تو کرنے دیا کریں. پنجاب کی بات کرتے ہوئے ڈیفینیٹلی تلخیاں ہیں اور نہیں وہ برداشت ہونے والی. لیکن چلیں ہم سندھ چلے جاتے ہیں جلدی, ورنہ گنڈاپور صاحب کا بارے اضلاع ٹچ کرتے کرتے ٹائم لگ جائے گا. ویسے کہہ رہا ہوں یاد, ہم سندھ چلے گئے, انہوں نے ہمیں وہاں پہ ریسیو کیا. اچھی دیکھیں کتنی زبردست ویڈیو, یہ دیکھیں تصویر دیکھیں. میری بات تو سن, تصویر کی ضرورت نہیں ہے, میں جو بول رہا ہوں. اور ہم نے ان کے ویلکم کو بہت زیادہ ویلکم کیا. میرے خیال میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا ایک ادنا سا کارکن بھی نہیں رہے گا ہوگا جس نے ٹویٹ نہیں کیا, جس نے ان کو کہا کہ اس وقت صرف تصحیح کے لیے, اس وقت باہر کھڑے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ زرداری سے جان چھڑائیں گے, جب یہ آپ کو ہار پہنا رہے تھے. میری بات سنیں, اگر وہ اس میں سی ایم شامل نہیں تھا, اس میں ہماری لیڈرشپ شامل نہیں تھی, اگر کسی کے اپنے کوئی جذبات ہیں کارکنان کے, تو ہمیں اس سے نہیں لینا دینا. میں بات کر رہا ہوں لیڈرشپ کی, کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. حیدرآباد جاتے ہیں سی ایم صاحب, اور واپسی جو ان کی ہوتی ہے وہ آغا صاحب خود بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں کون کون سے گاؤں سے ہوتے ہوئے صبح کے ٹائم وہ پہنچے, سارے راستے بند کر دیے گئے. جب ہمیں انہوں نے اجازت دے دی تھی, جو ہم نے ٹائم مقرر کیا تھا, دیکھیں جلسوں کا تو پورا شیڈول 1 مہینے پہلے طے ہوتا ہے, اور تب جا کے ارینجمنٹ ہوتا ہے. جلسہ کرنا کوئی آسان بات تو نہیں, پتہ نہیں کتنے کنٹینر لگنے ہوتے ہیں, کتنی لائٹس. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے سب ان سے مانگی. میں نے جلسے دیکھے ہوئے ہیں, آغا صاحب مجھ سے بہت سینئر ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ جلسے کیے ہیں پیپلز پارٹی نے. میری بات تو سنیں, تو آپ نے کرسیاں مانگی تھیں. میری بات سنیں, اگر یہ ہمیں اس ٹائم پہ ہمارا ٹائم شیڈول تبدیل کروا دیں اور کہیں یہ اب کل کریں, اس طرح جلسے نہیں ہوتے. جو ہمیں ٹائم شیڈول ہمارا تھا, کیا اس پہ ہمیں جلسہ کرنے دیا گیا؟ کیا اس وقت ہمارا این او سی ہمارے پاس تھا اور ہمیں کہا کہ جو ہمارا شیڈول تھا ہمیں کہیں جی نہیں آپ کل پہ چلے جائیں, اب رات کو کر لیں؟ اس طرح تو پھر جلسہ نہیں ہو سکتا. کرسیاں مانگی تھی کہ نہیں؟ جی مانگی ہے, ہر چیز مانگی ہے ان سے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ان کے جو این او سی تھا دے کے پھر انہوں نے وہ وڈرا نہیں کیا فار دا ٹائم بینگ.
میری بات تو سنیں. جب انہوں نے سمجھا کہ اب ہمیں ایشو کر بھی دیں گے تو یہ مینیج نہیں کر سکیں گے, پھر ہمارے پاس وہی پاسبل تھا جتنا شو ہم نے کر لیا, روڈ کے اوپر آپ گئے, جہاں پہ جلسہ ہو گیا. اچھا میں بات سے آگے لے کے چلوں, یہ الزامات کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے بھی ذکر کیا آغا صاحب چلتے چلتے کہ صوبے کے اندر جو واقعات ہیں, اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جن 3-4 دنوں میں, چلے 4 دن کر دیتے ہیں, چیف منسٹر صاحب اور ان کی جو کور ٹیم ہے, ساری ٹیم نہیں تھی, وہ صوبے سے باہر تھی, اس دوران 3 یا 4 بڑے حملے ہوئے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں کے اندر, 22 اس کے اندر دہشت گرد مارے گئے, 10 ہماری شہادتیں ہوئیں اپنے جوانوں کی. کہنے کا مقصد یہ کہ چیف منسٹر اپنا صوبہ چھوڑ کے, دیکھیں طلعت بھائی میں ایک بات بتاؤں, آپ دہشت گردی کا مقابلہ ایسا کر ہی نہیں سکتے. فوج بیچاری, ہمارے نوجوان اپنی جانوں کی شہادتیں دیں گے, ادھر ہماری ان کی بڈھی مائیں, ضعیف مائیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اور جوان بیوائیں, وہ ہم کب تک یہ چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ جب تک پولیٹیکل قیادت اس کو پولیٹیسائز نہ کرنا چھوڑ نہ دیں. ہمیں تو چاہیے کہ اس ایشو کے اوپر سختی سے, چاہے کراس آف دا بورڈ چاہے کوئی بھی ہو, اس پہ ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے کہ یار دہشت گردی میرے بچے وہ مارا جا رہا ہے. آپ کس طریقے سے, آپ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ افغانستان کا ایشو پاکستان کے ساتھ ہے. باقی اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ازبکستان میں چونکہ فرینڈشپ گروپ کا ان کا کنوینر ہوں ازبکستان کا, آپ ازبکیوں سے بات کریں, وہ ناک و نک آئے ہوئے ہیں افغانستان سے. آپ ایران سے بات کریں, وہ نک و نک آئے ہوئے ہیں. چائنا نے بھی بیان دیا. تو اب بات یہ ہے کہ آپ چائنا جائیں, وہ تو ان کو چھوڑتے نہیں ہے قریب. آپ یہ اچھا مثال کے طور پہ تھوڑی دیر کے بعد اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی بات ہوتی بھی, تو ایسے پاکستانی میں کیا کرتا, میں تھوڑی دیر خاموشی اختیار کرتا. لیکن آپ نیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل لوگوں کو ایک ایسی بدگمانی دے رہے ہیں کہ جس سے یہ فیل آئے. تو معذرت کے ساتھ دیکھیں, 2 چیزیں جس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کراس آف دا پارٹی یا کچھ بھی ہو. ایک میرا ایمان, اس کے لیے میں کسی پہ کمپرومائز نہیں کرتا, چاہے کوئی مجھے پارٹی سے نکالے, چاہے کوئی مجھے کسی چیز سے بھی نکالتا ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. اور دوسرا میرا ملک, اس پہ کوئی خوشی ہو, کوئی ناراض ہو, جو مرضی کرے. واقعتاً کیا پی ٹی آئی, مجھے سوال مکمل کرنے دیجیے گا پلیز, کہ واقعتاً کیا پی ٹی آئی کو شواہد کی ضرورت ہے یہ جاننے کے لیے کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے؟ عمومی طور پر آپ کی جو اندر بحث ہوتی ہوگی آپس میں, آپ طلبگار ہیں شواہد کے یا نہیں؟ میں پہلے تو آپ کی پہلی بات کا جواب دے دوں کہ سی ایم پنجاب کافی دن اپنے بیٹے کی شادی کے کارڈ بانٹنے صوبے سے باہر رہی ہیں, ملک سے باہر رہی ہیں پی ایف کے طیارے پر, اور میں نے کسی میڈیا پہ بات نہیں سنی. سی ایم جو کے پی ہیں وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کر رہے تھے اور پاکستان میں بھی موجود تھے, لیکن ہماری سی ایم پنجاب کی بڑے دن وزٹ کرتی رہی ہیں پرائیویٹ پی ایف کے طیارے پر. دہشت گردوں کے حملے اور شادی کارڈ بانٹنا, میری بات تو سنیں, میری بات تو سنیں, اور کافی دن وہ غائب رہی ہیں پنجاب سے, لیکن کسی نے بات نہیں کی. لیکن سی ایم کے پی جب چلے گیا سندھ میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے, تو وہ پورے صوبے میں دہشت گردی, میں کہہ رہا ہوں ادھر کون سے اتنے امن ہے, یہ یہاں پہ معاشی دہشت گردی ہے جو کسان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. پنجاب میں معاشی دہشت گردی ہو رہی ہے اب کسان کے ساتھ, وہ اس سے بڑی دہشت گردی. معاشی دہشت گردی اور جو طالبان کی دہشت گردی برابر نہیں. میری بات سنیں, اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کی ساری پولیٹیکل جماعت نے, سارے حمایدین نے, سارے قبائل نے کے پی اسمبلی میں ایک جرگہ کیا, اور اس جرگے میں سارے لوگ شامل تھے اور وہ ایک بات پہ متفق ہوئے. اب سی ایم صاحب نے صرف اتنا کہا ہے کہ بھائی ہمیں آ کے بریف کر دیں, ہمیں بتا دیں. انہوں نے نہیں کہا, یہ آپ کے اسپیکر کی طرف سے گیا ہے کور کمانڈر کو, یہی گیا ہے نا. لیکن آپ کو جس بات تو وہی ہے, مجھے بات کرنے دیں گے, آپ بات کرنے نہیں دیتے. اگر آپ فیکچولی انیکوریسی کریں گے تو میں کس طرح آپ کو کرنے دوں گا؟ آپ کے میں ایکوریسی نہیں, میں کیا اسپیکر نے کیا کہا ہے کور کمانڈر صاحب کو؟ نہیں, اسپیکر نے کہا کہ آپ ہمیں ان حالات کے تعلق میں آ کے بریف کریں. میں سی ایم کی سٹیٹمنٹ کی بیان دے. اب میں سی ایم کی طرف آتا ہوں. ادھر آئیے. اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین وہ تو سب کا ہے نا, سی ایم کی بات کریں تو نہیں, جو نہیں, میری بات تو سنیں, میری بات اس سائڈ کے کہ میں کسی بھی پارٹی سے ہوں یا شفقت بھائی نہیں, اوکے سوری. سی ایم کا بھی یہی مطلب تھا کہ جو اسپیکر نے کیا سی ایم کی کنسنٹ کے بغیر ان کو یہ لکھا ہے. یس, اگر کنسلٹ کے بغیر نہیں لکھ سکتا تو سوری ٹو سے یہ پھر آپ اس آئینی عہدے کے اوپر سوالیہ نشان کر رہے ہیں. اچھا چلے,
جو روٹین ہے. میری بات سنیں, یہاں پہ ہمارا کوئی لیڈر آف اپوزیشن نہیں مقرر ہونے دے رہا پچھلے 6 ماہ سے. آپ کیا کہہ رہے ہیں, چھوڑ دیں آغا صاحب, یہ باتوں کا ساریوں کا آپ کو پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ موقف ایک ہی ہے کہ بھائی ہمیں آئیں بریفنگ دیں, کیونکہ ہم نے ایک جرگہ کیا ہے اور جرگے میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں. اس صوبے کو, اس صوبے کے 4 کروڑ عوام کو, عمائدین کو, قبائل کو, ساری پولیٹیکل جماعتوں کو ایک لوپ میں لیں اور آ کر ہمیں کچھ بتا کون سا دیں. لوپ اس ہے سے زیادہ کوئی بات. آپ کون سے لوپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کے پی جو ہے از ناٹ اے پارٹ آف پاکستان؟ کے پی جو ہے وہ ریاست کا حصہ نہیں ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں ادھر ہی جا رہا ہوں جدھر آپ جا رہے ہیں. میں ادھر نہیں جا رہا ہوں, میں ادھر ہی جا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ موڑ کاٹ کے مین سٹریم ان لوگوں کو اعتماد میں لیں. نہیں سر, پختونخوا وہ تھا جس نے پورا پاکستان, پورا بارڈر سنبھالا ہوا تھا. وہ ہمارے غیرت مند بھائی ہیں. 2025 یہ پرسپشن غلط بنائی جا رہی ہے. 2025 میں ان کو لوپ میں لیں. گزارش سنیں, 2025 میں 600 دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں. کون ان کو اچھا کہہ رہا ہے؟ دہشت گرد کسی بھی صورت میں ہو تو مار دو. اگر میں اب چونکہ اگر جو پروگرام میرا, لیکن آپ کی چونکہ آپ مہمان ہیں تو اس وجہ سے آپ سے پوچھ کے سوال. پروگرام تو آپ کا ہی ہے, لیکن ہمیں بھی جو آپ بلاتے ہیں تو پھر بولنا ہمارا بھی حق ہے. بس اتنی ساری ریکویسٹ. آپ ہی بلاتے ہیں, میں خود تو نہیں آتے. سوالوں کا عمل کر لوں. اچھا, سوال میرا یہ ہے, 600 کے قریب دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, دہشت گردوں کے حملے ہوئے ہیں. 80% حملے UN کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے, افغانستان سے جنریٹ ہوئے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں چائنا نے اور پاکستان نے مل کر ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیا ہے جس کے اندر واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ طالبان کی طرف سے یہ حملے ہو رہے ہیں. امریکہ کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹس موجود ہیں, OIC کی رپورٹس موجود ہیں, BC رپورٹس موجود ہیں. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو مزید کن شواہد کی تلاش ہے کہ یہ ثابت ہو کہ افغانستان واقعتاً پاکستان کے اندر دہشت گردی کرے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کوئی ایک نسل مائگریشن کرے تو اس کی 5 نسلیں بتاتی رہتی ہیں کہ ہم مائگریٹ کر کے آئے تھے, ہم نے اتنی مصیبتیں کاٹی ہیں. یہ وہ جنریشن ہے جو 4-4 دفعہ اپنی عمر میں مائگریشن کر چکے ہیں. ان کو صرف اعتماد میں لے لیں, ان کو بیٹھ کے بتائیں بھائی ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ بہتر ہے اور ہماری اتنی ساری ڈیمانڈ ہے. یہ 4تھی دفعہ کوئی اپنی عمر میں مائگریشن کر رہا ہے. ہماری تو 4تھی نسل میں مائگریشن ہو تو ہم بڑے بتاتے ہیں کہ جی ہم تو مائگریٹ کر کے ہیں, ہماری نسلوں نے وہ تو کاٹے. سر, کیا شفقت صحیح بول رہے ہیں کہ ان کو اعتماد میں لیں؟ کیا اس ٹائم اعتماد میں لیا گیا تھا جب ایک کپ آف دا ٹی دکھایا گیا تھا؟ کیا اس ٹائم اعتماد میں لیا گیا تھا جب کہ ہزاروں کی تعداد میں دہشت گردوں کو آپ اپنی حکومت کی نگرانی میں لا کے آباد کر رہے تھے؟ کیا اس ٹائم آپ نے ان یہ کون لایا, یہ کس نے اسمبلی ریجیکٹ کی, یہ کون لانے والا تھا؟ ہماری گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں لے کے آئیں. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ زور دے رہی. آپ گواہی دیں, آپ گواہی دیں. تو ہم تو بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں. نہیں, آپ گواہی دیں. کہاں پہ لینی ہے گواہی آپ نے؟ ہم دینے کو تیار ہیں. بس پھر صحیح. اپنے پروگرام پہ دے دیں, یہ آپ کا پروگرام. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بات تو اچھی ہے. یہ بات کر دیکھیں, یہ بات ان کی اس کو سراہنا چاہیے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اگینسٹ ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ یہ اس کا فیصلہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ نہیں. اس نے جو گورنمنٹ تھی ان کا فیصلہ نہیں تھا, زبردستی اس نے کروایا. نہیں تو یہ کب آئے ہیں؟ یہ آئے ہیں مارچ میں ہم گئے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اکتوبر میں, ستمبر میں. نہ کریں سر. جی آپ بھائی میرے نیشنل اسمبلی, آپ ہماری نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ اٹھائیں. ہم یہاں کھڑے ہو کے چیختے تھے کہ نہ کریں خدا کے لیے 2 چیزوں پہ جو آج پوری میڈیا اور پورا پاکستان بول رہا ہے. ایک اس ٹائم ہم کہتے تھے کہ یہ جو جج لگائے جا رہے ہیں من پسند, یہ نہ کریں, یہ آپ کے گلے آئے گا. آپ کون سا جج نام لے یار؟ میں کسی کو مجھے حق نہیں پڑتا کہ میں کسی کو متنازع کروں. نوٹیفائی جج لگا نہیں ہے. نہیں لگے, اب لگ رہے ہیں. آپ نے 3 نمبر پہ اٹھا کے لگائے, آپ نے 5 نمبر پہ اٹھا کے لگائے. پہلے تو ایک روٹین تھی جو سینئر ہوتا تھا لگ جاتا تھا. نہیں, یہ من پسندی تو اب آئی ہے نا. نہ کریں, یہ 26ویں ترمیم کو اس طرح آپ نے میرا غرق کیا ہے. نہ کریں, میں وکیل ہوں, مجھ سے پوچھیں نہ کریں. کس طرح آپ نے ظلم کیا ہے. میں بول رہا ہوں نہ کریں. اگر ہم نے صرف ایک دوسرے کو انٹرپٹ کرنا ہے تو ہم قوم کو حقائق بتا ہی نہیں پائیں گے. شاید میں غلط بتاؤں, دیکھیں نا پلیز. میں نے بطور دیکھو میں نے بیک سیٹ لے لیا, آپ اعتراض تھا, میں نے کہا MNAs خود ہی آپس میں. نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ جو آپ نے پارلیمانی کمیٹی کے تھرو یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نہ کریں. طویل سپیچز تھیں, یہ ہم چیختے رہے, گلا پاڑتے رہے, لیکن اس ٹائم یہ ایک پیج پہ تھے, ان کو مزہ آ رہا تھا اس ٹائم. پھر اس ٹائم ہم کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کو مت لے کے آئیں. یہ وہی ہے جو APS پہ حملہ کیا ہے, یہ وہی ہے جنہوں نے ہمارے نوجوانوں پہ حملہ کر کے افغانستان جا کے
بلوں میں چھپے تھے، آج ان کو نہ لے کے آئیں. آپ نے کروڑوں اربوں روپے دیے، یہ تو ہوا نا، یہ تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اربوں روپے دیے آپ نے. طلعت صاحب، جو افغان پالیسی ہے وہ 80s کے بعد پولیٹیشنز کے لیے آؤٹ آف ریچ رہی ہے ہمیشہ. اس فیکٹ کو کوئی مانے یا نہ مانے، پھر ہم میری بات پھر ہم سنیں، سیاست نہیں کریں میری نا. بات سنیں، میں سیاست نہیں کر رہا. 80 کے بعد افغان پالیسی کو کسی سیاسی جماعت نے ٹچ نہیں کیا، نہ کسی کی یہ جرت ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، اگر رباٹ آغا صاحب اس کو کرتے ہیں تو کریں، لیکن 80 کے بعد کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ افغان پالیسی کو سر کوئی سیاسی ٹچ کر سکے. میں اس بات کا اس لیے انکار کرتا ہوں کہ ہم تھے، ہماری حکومت تھی، بی بی شہید کی حکومت تھی، جب سوات پہ جھنڈا نہیں تھا ہم نے لہروایا تھا. ہم نے اس پہ قربانیاں لی تھی. وہ ہمارے فیصلے تھے. آپ کے پی میں آ گئے ہیں، میں افغان کی بات سر کر رہا ہوں. افغانستان سے تھے نا، وہ بھی دہشت گرد یار، وہ بھی افغانستان کے میں ہوئے دہشت افغانستان گرد کی بات کر وہ رہا بھی ہوں. وہی ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی والی کہانی تھی. ہم نے اس ٹائم بھی ان کا منہ توڑ جواب دیا. تو اس فیصلوں کو ہم نے اون کیا، اور ہم اس کے فیصلے کے کریڈٹ بھی لیتے ہیں اور رسپانسبلٹی بھی لیتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں صوبے میں حکمرانی کر رہا ہوں، لیکن اس چیز کا میں کریڈٹ نہیں لوں گا یا میں اس چیز کو اون نہیں کروں میں گا. صوبے کی بات نہیں کر رہا، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. یہ وفاق کا معاملہ ہے. اجازت دیں تو پروگرام یہاں پہ ختم کر لیں. مجھے ساری چیزیں آپ سے پوچھ کے کرنی ہے. یہ بحث جاری رہے گی، لیکن معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں جتنے عموماً بیان ہوتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے واشنگٹن. آئے ناظرین، اب ڈاکٹر کامران بخاری کے پاس چلتے ہیں. سینئر ڈائریکٹر ہیں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجی اینڈ پالیسی ان واشنگٹن. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ہم آپ کی تحریریں برابر پڑھ رہے ہیں، کچھ ہم نے اسکرین پر بھی ڈسپلے کی ہیں، لیکن بنیادی سوال جو پاکستان میں لوگوں کے ذہن میں ہے وہ ہم نے آپ سے پوچھنے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرٹی آئے. نمبر ایک، اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ایران کے اندر، وہ 2009، 2017، 2019، 2022، 23 کے پروٹیسٹ سے کتنے مختلف ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ طلعت. دیکھیں، دو پہلو ہیں جس وجہ سے وہ مختلف ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پس منظر کیا ہے. پس منظر یہ ہے کہ یہ جتنے پروٹیسٹ کے راؤنڈز آپ نے ابھی گنوائے ہیں، اس وقت رژیم جو ہے اتنی کمزور نہیں تھی جتنی وہ آج ہے، اور اس کی جو ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی اسرائیل کے ساتھ. امریکہ نے ان کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ نہیں کر دیا تھا. ان کے خطے کے اندر جو ان کے ایسٹس تھے وہ محفوظ تھے، اور ان کی اکانومی اتنی خراب نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہے اس وقت جو بازار تھا، یعنی جو اپنا مرچنٹ کمیونٹی ہے ایران کی، وہ ان پروٹیسٹ میں شامل نہیں تھی. اب جو ہے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں کہ سن 2025 میں جو ریال ہے اس نے اپنی کوئی 40% ویلیو اس کی ختم ہو گئی. تو وہ جو ہے یعنی کوئی تقریباً 8.9 لاکھ ریال پر ڈالر سے 1.45 ملین پہ آ گیا. یعنی یہ دسمبر 28 کی بات ہے. ظاہر ہے پورا سال لگا، لیکن جو ہے وہ جو فائنینشیل اور اکنامک پین اتنی زیادہ ہو گئی کہ بازار جو کہ بیسیکلی اس طرح کے جھمیلوں سے دور رہتے ہیں، جو پروٹیسٹ جو ہیں وہ یوتھ کرتے ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کرتے ہیں، اس دفعہ انہوں نے آرگنائز کیے، اور وہاں سے پھر سارے کا سارا بگاڑ شروع ہو گیا. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اب یہ تاریخ ہمارے ذہن میں آپ نے موازنہ بھی کر دیا جلدی سے. یہ فرمائیے گا کہ اس تاریخ کے پیش نظر اور موجودہ حالات کے تناظر میں کیا یہ احتجاج آپ کو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھمتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی شدت میں کمی ہوتی نظر آتی ہے، یا آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ فاگ آف وار یا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کہہ لیں، یا جو اوپیک سچویشن ہے، اس وجہ سے یہ کچھ کہنا حتمی طور پہ ذرا مشکل ہے. لیکن ایک بات ہے کہ معاملات جو ہے نا ایک ایسے نہج پہ آ چکے ہیں کہ فرض کیجئے کہ اگر تھوڑا سا طوفان اس وقت تھم بھی جاتا ہے، ملک کے حالات ایسے ہیں. دیکھیں، پانی کی وہاں قلت ہے، دیگر اور سروسز نہیں ہو رہی، ریاستی ڈھانچہ جو ہے وہ اس طرح پرووائڈ نہیں کر پا رہا گورننس. تو اگر جو ہے مطلب یہ تھم بھی گئے تو کوئی بعید نہیں کہ کچھ ہفتے مہینوں کے بعد پھر سے کہیں کوئی پرابلم شروع ہو جائے. تو ایک تو یہ بات ہے، یہ ٹھیک لانگ ہے، ٹرم ہے. اور دوسرا ٹھیک. یہ ہے کہ ریاست کو بھی پتہ ہے، اس کے ہارڈ لائن سے ہارڈ لائن ایلیمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ سٹیٹس کو جو ہے اب چل نہیں سکتا، اب آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور کرنی ہے. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ جو بیرونی عوامل ہیں وہ اس کے اندر کس حد تک آپ کو نظر آتے ہیں؟ شروع کیجئے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے جو اس نے ابھی دیا، اور کہا کہ ہمارے سامنے بہت ساری آپشنز ہیں. ساتھ اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایران سے
ٹیلی فون کال آئی ہے ہم سے بات چیت کرنے کے لیے. ذرا اس تناظر میں جو بیرونی فیکٹر ہے بالخصوص امریکہ کا، اس کے اوپر فوکس کیجیے گا. جی دیکھیں، امریکہ جو ہے بالخصوص اس انتظامیہ کے انڈر جو ہے وہ کسی قسم کی بھی کوئی بڑی کارروائی نہیں کرنا چاہتا. ہم نے جو ہے وینزویلا میں دیکھا، ایک معمولی سی کارروائی ہوئی، ایک جو ہے ملک کے صدر اور ان کی اہلیہ کو جو ہے نکال لیا گیا، لیکن جو پورے کا پورا ایڈیفس ہے رجیم کا وہ وہیں کا وہیں ہے. تو یہ جو ہے انتظامیہ وہ ماضی کی جو غلطیاں ہیں عراق اور افغانستان میں وہ دہرانا نہیں چاہتی. ایران تو اور بھی بہت سات سمندر پار اور بہت زیادہ کمپلیکس ملک ہے، تو اس بھیڑوں کے چھتے میں وہ اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیں گے. ہاں اگر وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ حالات جو ہے وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، تو پھر کچھ ایئر سٹرائکس ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے علاوہ دیکھیں، آپ ابھی اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے ایسوسیٹس ہیں اپنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، کہ جو اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ رضا پہلوی سے جا کے ملاقات کریں، یعنی ان کے ساتھ ایک ملاقات کریں. تو انہوں نے وہ بالکل دو ٹوک کہہ دیا کہ فی الوقت اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کس بات کا اشارہ ہے؟ یہ اسی بات کا اشارہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو موجودہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں جو پریگمیٹک ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. اچھا، اب یہ بات ہو رہی ہے جو بیرونی عوامل کی، تو اس کے اندر واضح انداز سے ہمیں بار بار حوالے نظر آتے ہیں. نتن یاہو کا بھی میں بیان دیکھ رہا تھا جو اس نے دیا کہ ہم نے مظالم سے جان چھڑوانی ہے، اور اس نے ایران کا لفظ بھی استعمال کیا، لیکن پرشیا کا لفظ بھی اس نے استعمال کیا. الفاظ کی بحث میں جائے بغیر، اگرچہ اصطلاحات کے بڑے مطالب بھی ہوتے ہیں، یہ فرمائیے گا کہ ایران کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو ایران کے انقلاب کے ضامن بھی ہوں اور مغرب کو قابل قبول بھی ہوں، جب وہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں مغرب میں بیٹھے ہوئے یا بھلے اسرائیل کے اندر کہ بھائی ہم ملائیت سے جان چھڑانی، یہ ان کے الفاظ ہیں، میرے نہیں. جی دیکھیں، وہاں پہ بہت سارے جو ہے دھڑے ہیں، بہت سارے فیکشنز ہیں، پاور سینٹرز ہیں، بڑا کمپلیکیٹڈ لینڈسکیپ ہے. یہاں تک کہ جو ان کا کنزرویٹو جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب گزشتہ 20 سالوں سے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اٹ میٹرز کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے یا امریکہ کیا چاہتا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ ابھر کے سامنے کون آئے گا. اب دیکھیں، اگر آپ عوام کا غم و غصہ دیکھ لیں تو سٹیٹس کو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ چل نہیں سکتا. اب سٹیٹس کو میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے یہ دیکھنا ہے. تو جو سب سے بڑی تبدیلی ہے وہ یہی ہے کہ ایک نیا کوئی سپریم لیڈر آ جائے. جو سپریم لیڈر ایسا آئے کہ جو کہے کہ بھائی دیکھیں، یہ جو اپنا سختیاں ہیں سوسائٹی کے اوپر، یہ ہم کم کر دیں گے، اور پھر ہم جو ہے اکانومی کو بہتر کریں گے. ہم یہ ریڈیکلزم کو جو ہے، لیکن قطع کلامی یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے. انہوں نے کہا بھی ہے کہ آپ کے اوپر ہاتھ سخت نہ رکھیں، ان کے ساتھ معاملات طے کریں، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. تو نیا شخص آ کے وہی بات کہے گا تو فرق کیا پڑے گا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انفورس نہ کرنا ایک علیحدہ بات ہے. قانون کو تبدیل کر دینا، یعنی ایک نیا زاویے سے جو ہے گورننس کرنا، ریفارمز لے کے آنا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. عوام جو ہے بہت سارے، دیکھیں آپ عوام کو بھی جو ہے وہ مونولیتھ نہ سمجھیں نا. بہت سارے لوگ عوام کے اندر، ان کا ہر کوئی جو ہے ایک طرح سے نہیں سوچ رہا. وہ سب کے سب اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یہ نہیں چل سکتے. کچھ لوگ فائنینشیل پین کی وجہ سے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ غم و غصے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں they just had enough. تو اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ہے سڑک پہ آنے کا اور اپنی بات منوانے کا. تو یہ اس کو آپ مونولیت نہ لیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وی آر گوئنگ ٹو جو ہے نا کلوز دا ڈور آن ہسٹری، اور اب ہم ایک نئے صفحے پہ آئیں گے اور نئے طریقے سے کام کریں گے. اب یہ کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ شیرازہ بکھرنے کا وہ خطرہ بھی ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی جو ہے کرتے ہیں تو سارے جو فیکشنز ہیں وہ ایک ساتھ نہیں ہیں. دیکھیں اس ملک میں دو فوجیں ہیں، ریولوشنری گارڈز ہیں سپاہ، اور ارتش جو ان کی ریگولر آرم فورسز ہیں. ارتش ظاہر ہے پریگمیٹک سیکولر جو ہے وہ پروفیشنل فورس ہے، اور آئی آر جی سی جو ہے وہ ایک ایڈیولوجیکل فورس ہے. لیکن آئی آر جی سی ڈسپرپورشنیٹلی گورننس کے ہر سیکٹر کے اندر جو ہے وہ حاوی ہے. تو یہ جو ہے اس شپ کو موڑنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. I'm trying to say. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر جو ہے یہ موڑ سکتے ہیں تو کچھ چیزیں ہیں یہ جو انہوں نے کرنی ہے. دیکھیں میری اطلاع یہ تھی
کہ یہ جو سپریم لیڈر کا سکسیشن ہے اس کو یہ فرنٹ لوڈ کرنا چاہ رہے تھے ان مظاہروں سے بھی پہلے، کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ مطلب اس کو مزید طول دی جائے اور جو ہے اس چیز کا انتظار کیا جائے کہ جب جو ہے خامنئی جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں، کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں۔ تو اس پروٹیسٹ کو مطلب پری ایمپٹ کرنے کے لیے وہ ایک سکسیشن کو فرنٹ لوڈ کرنا چاہ رہے تھے، اوپر سے اب یہ مظاہرے ہو گئے اور اب وہ سارے کا سارا جو پلان تھا وہ ڈسرپٹ ہو چکا ہے۔ تو آئی تھنک کہ جو ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اس کا کوئی آسان حل نہیں۔ آسان حل نہیں ہے۔ اب آئیے بالکل کوئکلی 2 منٹ کے اندر، کیا ایران ڈس انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، آپ نے وینیزویلا کو کہا کہ چھوٹی تبدیلی، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے عملاً تو اس ملک کو انیکس کر لیا ہے، اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، طریقے سے کیا ہے لیکن انیکس کر لیا ہے۔ وہ کیوبا کی طرف بھی جا رہے ہیں، گرین لینڈ کی طرف بھی جا رہے ہیں، نتنیاہو نے جو غزہ کے اندر کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مطلب ملکوں کو توڑنا پھوڑنا، ان کو ٹیک اوور کرنے کے طریقے بدل گئے ہیں۔ کیا ایران انی طور پر اتنے حالات خراب ہو سکتے ہیں کہ مختلف اس کے جو علاقے ہیں، آذری ہیں اوپر، ساتھ کرد ہیں، نیچے سیستان والے ہیں، کچھ عرب کا بھی شاید 3% ہے جو شیعہ ہیں، کیا یہ مختلف علاقے تتر بتر ہو سکتے ہیں اندرونی طور پر انتشار کی وجہ سے؟ ایک ورس کے سینیریو میں جو ہے یہ ٹرم آئل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہو رہا ہے نا، گرین لینڈ ہو گیا یا اپنا وینیزویلا ہو گیا وغیرہ وغیرہ، وہ ڈفرینٹ لاجک ہے، وہ اس کے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ لاجک ہے۔ یہ یوریشیا کے اندر جو ہے نا، جو ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے۔ یہاں پہ کوئی اینیکسیشن کچھ نہیں، یہاں پہ امریکہ کا انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ یہ ملک ٹوٹ جائیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ملک ٹوٹ جائے، لیکن امریکہ جو چاہتا ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ تمام ایکٹرز کے لیے ایک حقیقت ہے۔ اب وہ سینیریو کیا ہے کہ جس کے اندر جو ہے یہاں پر خانہ جنگی ہو؟ دیکھیں ٹوٹنا تو بہت ہی مطلب ایکسٹریم کیس ہو گیا نا، زیادہ تر تو ہم نے جو دیکھا ہے جب ریاستیں گرتی ہیں وہ اس کے بعد جو ہے طویل عرصے تک جو ہے خانہ جنگی چلتی ہے، اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا سیریا کے اندر وہ ملک ٹوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کردوں کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، لیکن یہ جو نئی حکومت ہے وہاں کی، اب ایران کے اندر ظاہر ہے اگر تہران میں مطلب جو ہے بحران آ جاتا ہے تو ریاست کی رٹ جو ہے اس کے علاقے اوپر وہ کمزور پڑ سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب ہم لانگ ٹرم انٹرنل ٹرموئل دیکھیں گے ایران کے اندر، اس کی کیا شکل و صورت ہوگی یہ بھی دیکھنا باقی ہے۔ لانگ ٹرم انٹرنل ٹرمائل، ڈاکٹر کامران بخاری ہمیں بتا رہے تھے کہ ایران کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ٹرمپ بیانات سخت قسم کے دے رہا ہے، لیکن اپنے رپورٹرز کے ساتھ بھی سختی کرتا ہے، بالخصوص وہ رپورٹرز جو اس کے ساتھ والے میڈیا کے ساتھ نہیں ہیں۔ CNN کے رپورٹر کے ساتھ ٹرمپ کا مکالمہ سنیے۔ Are you two threats seriously? I think so. Don't you think so, CNN? Don't you think so? Wouldn't you say that they probably do at this point? After going through it for years with me, being hit, Soleimani, al-Baghdadi, the Iran nuclear threat wiped out, don't you think, and then you just had Venezuela, don't you think, she says, CNN, do you think they take your threat seriously? Wouldn't you say they do after all of the things we've done? What a stupid question. ٹرمپ اس وقت طاقت میں ہے اور بپھرا ہوا ہے اور کسی کو اپنی زبان کی تلوار سے بخشتا نہیں ہے۔ زبان کی تلوار صرف زبان سے ہی نہیں چلتی، بعض الفاظ جو ہیں وہ خوفناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں جب لکھے جاتے ہیں۔ تو محمود خان اطیق صاحب بڑے قد کاٹ والے لیڈر ہیں، سیاسی وزن کتنا ہے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن قد کاٹ والے لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا ہے، اپنے خطرے کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آئینی اسمبلی کی بھی بیچ میں بات کر دی ہے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے دنیا بھر میں پاکستان بھی پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے، لیکن اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی کوئی خواہش بھی ہے کہ کوئی اسی قسم کے خطرے والی بات وہ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ ایک جب موڈرو کی بیگم کو کڈنیپ کیا امریکہ کے کمانڈوز نے، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ٹویٹ کیا اور اس کے اندر کہا کہ جی یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ حوالہ بڑے واضح ہے، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہے تھے، پاکستان کی بات کر رہے تھے۔ تو عموماً محمود خان اطیق صاحب کا خیال ہے کہ لوگ ان کی باتیں سمجھتے نہیں ہیں، وہ خوف کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اصل میں بڑی خواہش ہے
کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہو. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.